بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے دوسرے روز مزید قیدی رہا کیے جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے آج مزید اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت گزشتہ روز حماس نے 24 جبکہ اسرائیل نے 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق حماس کی جانب سے آج رہا کیے جانے والے اسرائیلیوں کی فہرست کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی فضائی حدود میں طیاروں کی موجودگی کے شبے میں شمالی علاقے میں سائرن بجا دیے گئے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا تھا کہ حماس 4 روز کی جنگ بندی سمیت یرغمالیوں کی رہائی اور دیگر نکات پر عمل کرے گا، تاہم اس کا انحصار اسرائیل کی جانب سے بھی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر ہے۔ حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جنگ جمعہ کے روز صبح سویرے روک دی گئی۔ جنگ میں وقفے کا پچھلے 7 ہفتوں میں یہ پہلا موقع تھا۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 6000 سے زائد بچوں سمیت 15000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عارضی جنگ بندی کے بعد دوبارہ جنگ شروع کی جائے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی کے بعد دوبارہ جنگ شروع کریں گے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے عارضی جنگ بندی کے پہلے روز ہی دوبارہ دھمکی امیز بیان جاری کر دیا۔ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم جنگ کے تمام مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حماس کی قید میں تمام مغویوں کی واپسی کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ 4 دن کے عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے بعد دوبارہ سے جنگ شروع کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یرغمالیوں کی واپسی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جنگ مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ اسرائیل معاہدہ شروعات ہے، مزید قیدی رہا کیے جائیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ اسرائیل معاہدہ ابھی شروعات ہے، مزید قیدی رہا ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی میں توسیع ممکن ہے اور قیدیوں کا تبادلہ امریکی سفارتکاری سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 امریکی خواتین اور 1 بچہ ابھی بھی لاپتہ ہیں، تاہم معاہدہ صرف شروعات ہے، مزید قیدی رہا ہوں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ جنگ بندی غزہ تک امداد پہنچانے کا اہم موقع ہے اور مشرق وسطیٰ میں تشدد کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے میں مدد پر مصر اور قطر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جبکہ کوشش تھی پہلے مرحلے میں 50 سے زائد قیدی رہا کروائے جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایک اور اہم ملک نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کر دیے۔ غزہ میں مستقل سیز فائر کے نافذ ہونے تک بارسلونا کی سٹی کونسل نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق بارسلونا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہلی بار منقطع نہیں کیے۔ بارسلونا فلسطینی شہریوں کی بنیادی حقوق کی عزت کرتا ہے۔ بارسلونا کی میئر نے فروری 2023 میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرتے ہوئے بارسلونا کے تل ابیب کے ساتھ جڑواں شہر کے معاہدے کو معطل کر دیا تھا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تعلقات منقطع کرنے کا بنیادی مقصد علاقے میں دیرپا امن میں مرکزی رکاوٹ فلسطینی علاقوں پر قبضہ اور شہریوں کو حقوق نہ دینا ہے۔ اس سے قبل مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ پر وحشیانہ بمباری اور بربریت کے خلاف بطور احتجاج جنوبی امریکہ کے 3 ممالک نے بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے۔ چلی اور کولمبیا نے اپنے سفیروں کو اسرائیل سے واپس بلا لیا تھا۔ اس کے علاوہ بولیویا نے بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ بولیویا کی ڈپٹی وزیر برائے خارجہ امور کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ اسرائیلی حملوں کی مذمت اور اسرائیلی فوج کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی پر عمل کریں گے مگر انحصار اسرائیلی رویے پر ہوگا۔ حماس
فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ حماس 4 دن کی جنگ بندی پر پوری طرح کاربند رہے گا اور یرغمالیوں کی رہائی سمیت ہر نقطے پر عمل کرے گا، تاہم اس کا انحصار اسرائیل کی طرف سے بھی معاہدے کی ایسی ہی پاسداری پر ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسماعیل ہانیہ نے اس امر کا اظہار کرتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام میں کیا جو گزشتہ روز جاری کیا گیا۔ فلسطینی مزاحمتی رہنما نے غزہ کے جنگ متاثرہ فلسطینیوں کے بارے میں کہا کہ اہل فلسطین اپنی آزادی کی قیمت دے رہے ہیں۔ آزاد ہونا اور آزاد رہنا قربانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ صومالیہ میں سیلاب نے تباہی مچا دی، درجنوں ہلاک، لاکھوں بے گھر۔ صومالیہ میں آنے والے بدترین سیلاب نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ افریقہ کے ملک صومالیہ میں حال ہی میں آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قدرتی آفت کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں، جس سے ملک میں خوراک کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک اور قدرتی آفت نے افریقہ کے مختلف علاقوں کو آن گھیرا ہے، جس کے باعث نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ حکومت کے مطابق سیلاب کی وجہ سے 2 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں اور سیلاب سے تقریباً 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئندہ سال کے اپریل تک صومالیہ میں ایسی ہی صورتحال کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے 2 ریاستی حل پر کام کیا جائے، جو بائیڈن اور غزہ میں عارضی جنگ بندی میں توسیع کے امکان پر بات کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وقت آ چکا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل پر کام کیا جائے۔ واضح رہے کہ غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کے بعد فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ حماس نے 13 اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ ساتھ 10 تھائی اور 1 فلپائنی شہری کو بھی رہا کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ اور ریڈ کراس نے غزہ سے 24 قیدیوں کو رفع آرڈر کے ذریعے منتقل کرنے کی تصدیق کر دی۔ دوسری جانب فلسطینی حکام کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جیلوں سے 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اس موقع پر قابو پانے کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع میں لاک ڈاؤن جاری۔ سرگودا میں پنجاب حکومت کے اعلان کے باوجود متعدد نجی تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ اس موقع کے باوجود کاروباری اداروں کے ساتھ ساتھ ٹریفک بھی رواں دواں ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں اینٹوں کے بھٹوں میں کام بھی جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس موقع کا سبب بننے والے اینٹوں کے 16 بھٹے سیل کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب حافظ آباد میں دوسرے روز بھی سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ تمام نجی و سرکاری تعلیمی ادارے بند ہیں۔ حافظ آباد میں بازار اور مارکیٹیں بند، جبکہ شاہراہوں پر ٹریفک بہت کم ہے۔ علاوہ ازیں لاہور کے 21 مقامات پر کوڑے کو آگ لگانے والوں کی رپورٹ متعلقہ محکموں کو بھجوا دی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور کے داخلی و خارجی راستوں اور اہم شاہراہوں پر کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز خام تیل کی قیمتوں میں 1% سے زیادہ کمی ہوئی۔ برطانوی ویرینٹ کے گزشتہ روز سودے 1% کمی کے ساتھ $80.58 فی بیرل پر ہوئے، جبکہ دوسری طرف امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے 2% کمی کے ساتھ $75.54 فی بیرل پر ہوئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔